رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. میں آپ کے سامنے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کے موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ شعر حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال نے ضرب کلیم میں فرمایا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اکثر اس کا مطلب سمجھنے میں ملت اسلامیہ کو انفرادی، اجتماعی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر اکثریت کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. اللہ حکیم الامت نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، کافر اور مومن کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ دیا کہ اگر کافر ہے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف وسائل پر ہی بھروسہ کرتا ہے. وہ دنیا کے اغراض و مقاصد، نام و نمود، لذت، زینت، راحت اور شہرت اور اپنی بالادستی اور استحصال، اس پر ہی اس کا فوکس ہوتا ہے، اس پر ہی وہ محنت کرتا ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو اگر اس کے پاس وسائل کی کمی بھی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ٹینکوں کے آگے، میزائلوں کے آگے، وہ غلیلوں سے ان کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. دیکھنے والے ان کو بیوقوف اور احمق کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بچے ہیں، ادھر سے میزائل مار رہے ہیں، ادھر سے ٹینک چڑھ دوڑے ہیں اور ادھر سے یہ پتھر مار رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق اور باطل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے پانی بارش کی شکل میں وہ برستا ہے تو راستے میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ ندی نالوں میں وہ اوپر جھاگ کی طرح آ جاتا ہے، تو دیر پاس رات اس پانی کے ہی ہوتے ہیں اور پانی ہی فصلوں کو سیراب کرتا ہے اور زمین کا اور لوگوں کا اور زندگی کا وہ ایک زندگی ہوتا ہے. پانی اس کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہی باقی رہتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. شروع میں وہ غلیلوں سے شروع ہوئے، وہ کدھر گئی بات، پوری دنیا کی ورلڈ وار بن گئی. دنیا کی سپر پاور جو ہیں وہ تھر تھر کانپتی بھی جو سوشل میڈیا پر اکثریت
ممالک کے وہ جو میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہے اور وہ بار بار مذاکرات مصالحت اور وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ نہ تو جنگ شروع کرتے ہیں پہلے، نہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، نہ مصالحت کی بات کرتے ہیں، نہ جنگ نہ بند کرنے کی بات کرتے ہیں. صبر و استقامت سے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن وقت گواہ ہے، سوشل میڈیا گواہ ہے، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ گواہ ہے کہ Islam is ascending higher and higher. It has reached to such a point which has shaken the whole world. Philosophers say they have no words to defend. They say they cannot go move ahead. In the house of Pharaoh, Moses grew up, but he was not impressed. Thus, even born in the Western civilization will not be impressed. اکثریت غیر مسلم ممالک کے عوام کی یہ ان غلیلوں والی جماعت جو ہے ان کو مظلوم ترین کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اکثریت کی حمایت اور دل ان کے ساتھ ہے. اگرچہ تلواریں ان کی یزید کے ساتھ بھی ہیں، لیکن دل ان کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 تن انہوں نے پیش کر دیے ہیں، اور کیا ان کے پاس کچھ اور بھی ہوتا تو وہ بھی پیش کر دیتے. اور وقت گواہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. جالک وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. باطل حق کے سامنے ٹھہرنے والی چیز ہی نہیں ہے. اب لوگوں کو یہ قرآن میں ہے کہ حق لوگ پہچان لیں گے قیامت سے پہلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خیمہ اور تمبو اور ہر طرف اسلام 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 آ جائے گا، چھا جائے گا. حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، سارا جہاں بنے گا میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا. اب جتنا انڈیا کا میڈیا حق و صداقت کی بات کرتا ہے، جتنا غیر مسلم ممالک حق و اس کی عوام حق و صداقت کے حق میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اکٹھے باہر نکلتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. یہ سوچ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے آدمی ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ ڈاکو ہے یہ قتل کر دے گا. جب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈاکو کی بھی بہت واقع ہو رہی ہے، اگر ہمارے وہ 10 مارتے ہیں تو 3 4 ان کے بھی مر جاتے ہیں.
اور ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، ہماری تعداد کچھ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، تو وہ اور حوصلے میں ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے 10 کی بجائے 20 شہید ہو جائے، 40 شہید ہو جائے، ہم جنت پہ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ ہمارا استحصال کرنے والی ظالم لوگ جو ہیں وہ تو کم از کم ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ میرا زندگی کا مشاہدہ ہے، میں بات ختم کرنے طرف جاتا ہوں، چاہے درئے ہوں، سوشلسٹ ہوں، کمیونسٹ ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، لیکن منافق نہ ہو، مخلص ہو، ان کے اندر خلوص ہو، تو جب وہ بات کرتے ہیں اگر وہ غلط بھی بات کریں تو وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا اجتہادی اختلاف، صرف نیت کا فرق ہے، ہم ان کو مومن تو نہیں کہہ سکتے، ہم پابند ہیں کیونکہ انہوں نے ظاہری کلمہ نہیں پڑھا ہوا، لیکن حقیقت میں اگر یہ کہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ہم حقیقت میں کافر ہیں، تو یہ بھی کچھ زیادہ مبالغہ رائی نہیں ہے۔ ہم منافق ہیں اور وہ منافق نہیں ہیں، اگر ان کی نیت صحیح ہے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ چلو حکایت ہی سمجھ لے۔ کہتے ہیں کہ چائنا کے صدر سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا آپ صرف قرآن کو پڑھتے ہو، عمل نہیں کرتے، ہم صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ صرف قرآن کو آپ چون کر کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ان کو چھپا کر ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہو کہ تم خود اپنے گھر میں قرآن کو ڈھونڈنا چاہو تو تمہیں قرآن نہیں ملتا۔ پہلے پھر بھی برکت کے لیے سردوال پر رکھ دیتے تھے، سامنے نظر آتا تھا، اب وہ بھی نہیں نظر آتا، اور ہم ایسا نہیں کرتے، نہ ان کو چونتے ہیں نہ ان کو ایسے یہ، لیکن ہماری پوری زندگی جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور شاید اسی چیز کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بسین۔ او دنیا بھر کے مسلمانوں نادانوں، اگر تمہیں کہیں سے دین اسلام نہ ملے، علم نہ ملے، علم نافع نہ ملے، یاد رکھ لو علم دو قسم کے ہیں، علم غیر نافع، علم شیطانی، علم نافع اسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بسین، اگر اسلام جو ہے کہیں سے بھی نہ ملے تو چین بھی چلے جاؤ، ادھر جانا پڑے تو بلا جھجک چلے جاؤ اور اس کو اپنا لو۔ وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ امن کے دائی ہیں، وہ انصاف پسند ہے، وہ محنتی ہے، وہ ظلم نہیں کرتے۔ ان کے ایک انجینئر سے پوچھا بھائی بالفرض تم 1,00,000 روپیہ ماہوار تنخواہ لیتے ہو، اگر تم چاہو تو تم 30,00,000 روپیہ ماہوار تنخواہ لے سکتے ہو، تمہارے پاس وہ ہنر ہے۔ وہ اس نے اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ بھائی 29 اور گھروں کو میں پاؤں پر کھڑا کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اکیلا
سروائیو کروں، میں اکیلا زندہ رہوں، میں اکیلا خوش رہوں، دوسرے بھی خوش رہیں۔ اسی کو تو اسلام کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ تم اتنے تک مسلمان نہیں ہو سکتے جتنے تک کہ تم دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یاد رکھ لو، چائنا میں غریب ترین آدمی کی آمدن اور امیر ترین کی آمدن میں زیادہ سے زیادہ 1/10 کی نسبت ہے، اور پاکستان میں مسلم ممالک میں 1/1,00,000 کی نسبت بھی کہیں تو یہ غلط نہیں ہے، 1/50,00,000 کی نسبت کہیں تب بھی غلط نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے۔ یہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں خود مسلمان ہوں، لیکن حقیقت چاہے جتنی تلخ کیوں نہ ہو، ہمیں وہ حقیقت مان لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و صداقت، عدالت، شجاعت اور صداقت، اس کی جماعت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے انفرادی، اجتماعی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اجازت دے، خدا حافظ۔